السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں پاکستان سے، اسلام آباد سے، منیر عباس چشتی بات۔ چشتی بھائی کیسے ہیں؟ نمبر تو آپ کا وہ آسٹریلیا کا ہے؟ جی آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ مولا کا کرم، آپ سنائیں۔ دیر سے کال پہ ہوں، شکریہ آپ نے وقت دیا کرنے کا۔ جی ہاں، خدا آپ کو عزت، بہت مہربانی۔ تھوڑا سا وقت ہی آپ کا لوں گا، چند باتیں، چند سوالات سمجھ عرض کروں گا۔ اچھا جی، چھوٹا سا ایک پہلے سوال ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے اوپر سر اعتراضات جو ہے شیعہ حضرات کی طرف سے سننے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وصال افسوس کیا کہ میں خلافت کے معاملے میں نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتا یا زندہ بات کرانے سے۔ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا اعتراض ہی ہے، بات ہی ہے، اس کے اندر کچھ حکمت نہیں ہے، جان نہیں ہے۔ تو آپ کتب میں ہے بھائی، آپ کے کتب میں موجود ہے، تاریخ طبری، کتاب الاعمال ابن زنجبائی وغیرہ میں موجود ہے، میں دکھاؤں آپ کو؟ سر جی کتب میں موجود ہونا کسی روایت کا، وہ تو پھر اس طرح تو قابل اعتراض نہیں ہوتی نا بات۔ اس طرح تو کافی ساری باتیں دیکھیں، اصول کافی میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، تو شیعہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے روایت۔ ٹھیک ہے، وہ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں کہ بیٹی جو ہے اس کا اطلاق عربی زبان میں ربیبہ پہ بھی ہوتی ہے۔ بہرحال آپ، میں آپ کو صحیح حدیث دکھاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی۔ آپ کو پتہ ہے احادیث مختارہ ضیاء المقدسی کی وہ صحیح احادیث میں صحیح حدیث ہے مشتمل المستخرج مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، تعريف ضياء المقدسی، جزء اول، چھاپ دار الخضر في بیروت لبنان۔ اچھا، اس میں کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں صفحہ نمبر، یہ صفحہ نمبر 88، یہ کافی لمبی حدیث ہے۔ روایت عبد الرحمن بن عوف عن ابی بکر، عبد الرحمن بن عوف کی روایت ابو بکر سے، دخلت على ابی بکر اعوده في مرضه الذي توفي فيه، میں ابو بکر کی مرض الموت میں اس کے پاس گیا تھا جس میں وہ مر گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پہ جو باتیں ہوئی، اور بھائی یہ سب ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ جو حافظ ابن حجر کے نزدیک، ذہبی وغیرہ کے نزدیک، محدثین کے نزدیک جو کتاب ہے احادیث مختارہ ضیاء المقدسی کی، یہ سب صحیح احادیث پہ مشتمل ہے۔ اس نے ذمہ لیا ہے کہ میں اس کتاب میں جتنے احادیث لاؤں گا یہ صحیح احادیث لاؤں گا۔ یہ کافی مشہور ہے، یہ جیسے مستدرک کے حاکم ہے، اس نے کہا کہ میں صرف صحیح احادیث لاؤں گا، لیکن اس پہ دوسرے علماء نے اشکال کیا، ٹھیک ہے نا، کہا کہ آج کے سب احادیث صحیح نہیں، لیکن احادیث مختارہ ضیاء المقدسی کی ہے، یہ خود ذمہ لیا کہ یہ احادیث سب صحیح ہے۔ اچھا، اس طرح تو صحیح بخاری جو ہے اس کے متعلق بھی ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن اس میں بھی احادیث جو ہے ضعیف ہیں۔ تو اس طرح یہ جو کتاب ہے، آپ جو ہے نا، آپ جو پھر اجماع سے خارج ہو گئے، ہمارا بات ہے نا، بات ہے جماعت مخالفین سے۔ آپ اگر کوئی شاذ عقیدے کے حامل ہیں کہ بخاری کو صحیح نہیں مانتے، تو وہ آپ کا عقیدہ ہے، وہ آپ سے آپ اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، آپ آزاد ہیں، آپ جو مرضی آپ فکر رکھیں۔ ابھی مجھے حدیث پڑھنے دیں، پھر آپ اعتراض کریں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس نے کہا اما انی لا آسی علی شیء الا علی ثلاث فعلتهن وددت انی لم افعلهن۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مرنے کے وقت میں 3 چیز، مجھے افسوس نہیں ہے مگر سوائے 3 چیزوں پر کہ میں نے ان کو انجام دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یا لیت، کاش میں انجام نہ دیتا ان کو، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے ان کو انجام نہیں دیا ہے، اور یا لیت، کاش میں ان کو انجام دیا ہوتا، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کاش پوچھا ہوتا۔ اچھا، وہ جو چیزیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوتا وہ یہ ہے اچھا، واما الثلاث اللاتي وددت اني سالت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 چیزیں جو یا کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا وہ یہ ہیں، فوددت انی كنت سالته في من هذا الامر فلا ينازعه اهله، کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ یہ امامت کس کا حق بنتا، تاکہ اس پہ کوئی جدال نہ ہوتا، اور میں کاش ان سے پوچھتا کہ کیا انصار کو بھی امامت میں نصیب ہے، خلافت میں نصیب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی پوچھتا۔ یہ دوسری چیز، اور تیسری چیز کاش میں ان سے دریافت کرتا وہ یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتا کہ پھوپھی اور بھتیجی، پھوپھی اور بھتیجی، ان کا میراث کیسے ہوتا ہے، ان کے میراث کا مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے صفحے پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو میں نے انجام نہیں دیا، کاش میں انجام دیا ہوتا، فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمہ سلام اللہ علیہا وترکتہ، اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ قبضہ نہ کرتا، ان کے گھر کو مکشوف نہ کرتا، ان کے گھر پہ حملہ نہ کرتا اور اس کو چھوڑ دیتا۔ وَإِن
وإن أغلق علي الحرب وإن أغلق علي الحرب چاہے کہ وہ گھر انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ جنگ لڑنے کے لیے مجھ پر اعلان جنگ کے لیے انہوں نے اپنا دروازہ بند کیا ہوتا میں کاش اس دروازے کو نہ توڑتا وددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت هذا الأمر في عنق أحد الرجلين أبو عبيدة أو عمر اور میں چاہتا کہ اے کاش روز سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ نہ بنتا ٹھیک ہے نا میں خلیفہ نہ بنتا میں امر امامت کو خلافت کو یا عمر کے گلے پہ ڈال دیتا یا کس کے گلے پہ ڈال دیتا ابو عبیدہ جراح کے گلے میں فکان امیر المؤمنین وہ خلیفہ بنتا اور میں وزیر ہوتا ٹھیک ہے نا یہ اس کا اعتراف ہے بھائی اب اس کی صحت چاہیے تو ہم اس کا صحت آپ کو دکھاتے ہیں جی جناب بات مکمل کرنے کے نیاز کرتے ہیں وہ یہ خود انہوں نے کہا وہذا حدیث حسن عن ابی بکر یہ خود فرماتے ہیں جناب آپ کا جو ہے صفحہ نمبر 90 پر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حافظ ضیاء المقدسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور آپ کو پتہ ہے حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہیں جی یہ سب کتب میں نہیں آپ کی کتب میں بھی ہے جی یہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے مقدسی کی کتاب سے تو آپ نے اس حوالے سے متن سے جو وہ 3 چیزیں پیش کی ہیں اب عرض یہ ہے کہ اس کے پیچھے سند نہیں ہے اور آپ نے جو اس کے اوپر یہ فرمایا ہے کہ امام زاہبی اور امام ابن حسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب صحیح ہے کسی کتاب کی طور پہ اگر کوئی کتاب صحیح ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہر روایت صحیح ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ بات تو بالکل اصول کے خلاف ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بخاری کے متعلق بخاری پر لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ساری احادیث کو جو ہے وہ ایسا نہیں وہ یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے اگرچہ تبلیغ کے اندر آپ نے سند دیکھا اس کا آپ نے تو سند دیکھا بھی نہیں نا آپ کیسے کہہ رہے ہیں وہ جو محدث ہے محدث جو ہے وہ جس صاحب تعلیف ہے جو خود محدث ہے وہ کہہ رہا ہے اس کی سند حسن ہے ٹھیک ہے نا دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ ضیاء احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کے اس کی احادیث حسن ہے یا صحیح ہے یا حسن ہے یا صحیح آپ نے تو دیکھا بھی نہیں سند آپ تو اپنی قبلت سے دیکھیں آپ کو متن پسند نہیں آیا نا آپ کو ابو بکر کی محبت میں آپ نے تو تحقیق تو نہیں کی آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ حدیث سن رہے ہیں ادھر آپ تو کہہ رہے آئے تھے فون کرنے کے لیے چشتی صاحب آپ نے تو فون کیا تھا نا اس لیے کہ شیعہ کتب میں یہ لکھا ہے وہ ہمیں صحیح نہیں لگتا آپ تو ہم نے آپ کو اپنے کتب سے دکھایا تو آپ نے تو یہ دیکھا بھی نہیں آپ کو شاید یہ کتاب کا نام بھی نہیں سنا نا سند تو دور اس حدیث کی سند تو دور کی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے وہ یہ شخص کہہ سکتا ہے جس نے تحقیق کیا ہو یہ حدیث ضعیف ہے آپ کو سر ہمیں بھی تو بات کرنے دینا تھوڑی سی ٹھیک ہے اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جو کتب شیعہ کے اندر موجود ہیں جن کو شیعہ حضرات صحیح سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بھائی ہمارے پاس جو احادیث ہیں سوائے کچھ کے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ہمارے جو احادیث ہیں کتاب کافی میں کتاب ملاحظہ الفقی میں تہذیب میں استفسار میں شیخ صدوق کی جتنی کتابیں ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے والد کی جتنی کتابیں ہیں محمد ابن ابراہیم کی کتاب ہے جی یہ سب احادیث ہم صحیح سمجھتے ہیں جی یہ سب احادیث کچھ دلیل کے وہ جو مخالفین سے انہوں نے اس میں پتہ بھی ہے کہ مخالفین کے حدیث ہیں ہم سب صحیح سمجھتے ہیں ہوتا ہے نا کہ جس روایت کے اندر روایت جو ہیں وہ مخالفین ہیں تو رد کر دیتے ہیں محدثین تو آئے ایک محدث کہے کہ حسن ہے تو اس طرح نہیں ہوتا اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ حسن ہو جاتی ہے اس طرح تو ایسمی کہہ دیتے ہیں کہ روایت کے متعلق کہ یہ حسن ہے اس کی رجال ثقات اس کی رجال ثقات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری روایت اچھا مجھے ایک بات بتائیں چیچی صاحب آپ نے یہ جو حدیث میں نے ابھی دکھائی آپ کو اس کتاب کو آپ نے پہلے کبھی دیکھا تھا جی میں نے دیکھی نہیں ہے دیکھی نہیں نا آپ دیکھے بغیر کہہ رہے ہیں حدیث صحیح نہیں اب میں نے دیکھا ہے اب ملاحظہ فرمائیے اجازت ہے یہ کتاب تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام تالیف الذہبی جلد نمبر 14 یہاں پر دیکھیں یہاں پر ذہبی صاحب کیا فرماتے ہیں ذہبی جو ہیں بہت بڑے محدث ہیں اور تصحیح و تصحیف آپ کو پتہ ہے تصحیح و تصحیح احادیث میں ان کا ثانی نہیں ہے کوئی سب ان کا احترام کرتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہے ترجمہ نمبر 256 یہ صفحہ نمبر 472 ٹھیک ہے اس کتاب میں کیا فرماتے ہیں اس کتاب میں فرماتے ہیں محمد ابن عبد الواحد ابن احمد ابن عبد الرحمن ابن اسماعیل الحافظ الحجة الامام ضیاء الدین ابو عبد الله السعدی المقدسی ثم الدمشقی الصالحی صاحب التصانیف النافعہ اچھا ولد ان کی ولادت ہے سنہ 99 و 500 اللہ آپ کا بنا کرے 69 میں ان کی ولادت ہے اچھا ان کے کتاب کے متعلق ان کے کتاب کے متعلق ذکر و تصانیف الضیاء ضیاء مقدسی کے جو تصانیف ہیں ان میں سے ایک الاحادیث المختارہ ہے خرج منها 90 جزءا یہ وہ احادیث ہیں انہوں نے یہاں پہ 90 جز بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے احادیث کے جو احادیث کے کتاب کے حصے ہوتے ہیں کچھ جز بولتے ہیں 90 جو اجزاء پر مشتمل ہے وہی الاحادیث التي تصلح ان يحتج بها سوا ما في الصحيحين خوب توجہ دیجئے کہ یہ المختارہ کی جو احادیث ہیں وہ احادیث ہیں کہ یہ حجت لانے کے لیے یہ صالح ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ یہ بھی حجیت کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں اچھا یہ کیا کس کی شہادت ہے شہادت ہے جناب ذہبی کی اب یہ کتاب فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث للعراقی حافظ عبد الرحیم بن الحسین العراقی کی کتاب جزء اول اور یہ ابن حجر کے استاد ہیں اور یہ بہت بلند پایے کے محدث ہیں حافظ عبد الرحیم العراقی
اچھا یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2003 میں قاہرہ میں. ملاحظہ فرمائیے کہ احادیث مختارہ کے متعلق یہ کیا فرماتے ہیں صفحہ نمبر 57 میں. ملاحظہ فرمائیے وكان من مضان الصحيح المختارة مما ليس في الصحيحين او احدهما للضياء المقدسي وهي احسن من المستدرك. وہ کتاب جہاں پہ آپ کو صحیح احادیث ملتی ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ, وہ کیا ہے؟ وہ ضیاء مقدسی کی المختارہ ہے, اور یہ مستدرک حاکم سے بہتر ہے, حافظ حاکم نیشابوری کے مستدرک سے بہتر ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ کتاب ہے التقیید والايضاح شرح مقدمة ابن صلاح فی تألیف الحافظ عبد الرحیم بن الحسین العراقی. پھر اسی کی کتاب یہاں پر صفحہ نمبر 24 میں وممن صحح ايضا من المعاصرین, ہمارے معاصرین میں سے جنہوں نے صحیح پہ کتاب لکھی ہے, صحیح حدیث پہ مشتمل کتاب لکھی, وہ کہ حافظ ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد المقدسی جمع کتابا سماہ المختارہ, انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کا نام رکھا ہے مختارہ. التزم فیہ الصحہ, اور اس نے اس کتاب میں اس نے ذمہ لیا ہے کہ سب صحیح حدیث کو وارد کریں. اب آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں, اتنے بڑے بڑے حفاظ ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, آپ ادھر کتاب دیکھا نہیں ہے, حدیث دیکھے نہیں, کہتے حدیث ضعیف ہے. آپ کی بات دیکھیں کہ اطمینان کے ساتھ سنی ہے, آپ میری بات نہیں سنتے, آپ میری بات کاٹ دیتے ہیں, آپ ہماری بھی سنیں. میں اس کا 1 منٹ میں دیتا ہوں, پھر بعد میں اگلے سوال کی طرف بھی آتا ہوں تاکہ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں. بات میں نے عرض کر دی ہے کہ جب سیاستہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ساری حدیث صحیح ہوتی ہے. اس کو بھی جو آپ نے کتاب پیش کیا, آپ نے اسکین دکھایا ہوگا, چونکہ میں آڈیو کال کر رہا ہوں, مجھے نظر نہیں آ رہا, میں بعد میں بھی اس کو دیکھ لوں گا. یہ بات نہیں ہے, ماننے نہ ماننے والی بات نہیں ہے, لیکن اس کی سند یا اس روایت کے حوالے سے تحقیق ہوگی. کلی طور پہ کتاب کے متعلق امام صاحبی کہتے ہیں, امام ابن حجر کہتے ہیں, یا امام عراقی کہتے ہیں, یا کوئی اور امام کہتا ہے کہ اس کتاب کی حدیث جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے, حسن ہے یا صحیح ہے, تو اس سے بالکل بات ثابت نہیں ہوگی کہ یہ روایت نہیں ہے. یہ بات ختم نہیں, بات آپ کی غلط ہے, بات آپ کی غلط ہے. دیکھیں میں نے ذہبی کے نص الفاظ آپ کو دکھائے, ذہبی کیا کہتا ہے, اجازت دیں کہ یہ وہ کتاب ہے یصلح للاحتجاج بها سوا ما في الصحیحین. یہ احادیث اجازت دیں, بات سنیں, کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی اس طرح آپ صدوق کی کتابوں کو صحیح سمجھتے ہیں, لیکن اس میں سے بعض روایات کو آپ بھی صحیح نہیں سمجھتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کتاب کی ہر روایت صحیح ہے. یہ میں نے پہلے اگر صدوق کوئی ایسی کتاب لکھے کہ وہ ملتزم ہو جائے, دیکھیں کہ یہ سب احادیث اس کی صحیح ہے, تو میں اس کے ساتھ کا ذمہ لوں گا, میں اس کے ساتھ کا ذمہ لوں گا. آپ کے علماء نے شہادت یہ ذہبی وغیرہ میں نے بھی دکھایا کہ بھائی انہوں نے ان کے احادیث, ذہبی کا وہ ضیاء مقدسی کا رائے نقل نہیں کر رہا کہ ضیاء مقدسی کا یہ فتویٰ ہے, وہ کہہ رہا میری رائے یہ ہے, یہ احادیث حجیت کی صلاحیت رکھتی ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ, ٹھیک ہے نا. اس نے تصحیح کیا اور خود ضیاء مقدسی اتنا بڑا حافظ ہے, اس نے اپنے کتاب میں کہا یہ حدیث حسن ہے نقل کرنے کے بعد, ٹھیک ہے نا. سر جی آپ بات کر رہے ہیں, اس طرح آپ اصول کافی کی ساری روایات کو صحیح سمجھتے ہیں. بالکل صحیح مقدمے میں میرے شیعہ کو کافی نہیں, وہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ کافی ہے, یہ عوام میں مشہور ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, لیکن ہم صحیح سمجھتے ہیں. یہ حدیث ہے جو مقدسی ہے, وہ حدیث نہیں ہے, اور یہ حدیث ہے جو مقدسی نے لکھی ہے. وہ بھائی وہ کسی کتاب میں نہیں ہے, کافی ہے, کوئی کتاب حدیث نہیں ہے, وہ کسی کتاب میں نہیں ہے, یہ حدیث ہے, یہ کتاب میں لکھا ہے جو مقدسی کی حدیث ہے, وہ میں نے آپ کو دکھایا. اچھا مقدسی کی حدیث کے متعلق میں ایک نقطہ عرض کروں عزیز, میرے بھائی بات کرنے دیں. کہ ابو بکر مرتے وقت کیا کہتا ہے, کاش میں خلیفہ نہ بنتا اور میں خلافت کو یا ابو بکر عمر کے حوالے کرتا یا ابو عبیدہ جراح کے حوالے کرتا, ٹھیک ہے نا. ابھی اگر آپ مجھ سے کوئی شخص پوچھے کہ آپ کیا امت مثلا یا اس شہر میں سب سے افضل شخص اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں, میں کہوں جی ہونا چاہتا ہوں, میں ہونا چاہتا ہوں. یہ تو اس سے تو کوئی بڑی بات ہے نہیں کہ میں اپنے ملک میں سب سے افضل مسلمان, سب سے باتقوا مسلمان, سب سے اللہ مجھ سے راضی ہو, ٹھیک ہے نا. اجازت دیں بات کرنے کی چشتی صاحب, اس اعتراف میں ابو بکر کے خلافت کا بطلان کا اعتراف ہے. اگر دیکھیں ابو بکر کہہ رہا ہے کہ کاش میں خلیفہ نہ بنتا, تو اگر یہ واقعاً خلیفہ ہوتا نا تو کوئی شخص مردود روایت آپ بلڈنگ کھڑی کرنے چاہ رہے ہیں, وہ دلیل لاؤ نا مردود لانے کی. آپ مجھے بات کرنے دیں, پھر بات کریں. بھائی صاحب آپ مجھے بات کرنے دیں. چشتی صاحب آپ 1 منٹ مجھ سے کام لیں, پھر مجھے بات کرنے, پھر آپ بات کریں, ٹھیک ہے نا. جی ہاں تعمل سے بات یہ ہے میرے عزیز, ابو بکر کہہ رہا ہے کاش میں خلیفہ نہ بنتا آخری وقت, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہر انسان کی خواہش ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے سرخرو ہو, اس کا سب سے قریبی ساتھی ہو, اس کا سب سے قریبی ناصر ہو. یہ تو سب چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو کوئی شخص نہیں چاہتا کہ کہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کا میں سب سے قریبی ناصر ہوں, سب سے قریبی مومن ہوں. تو ابو بکر کی خلافت کی بطلان کی واضح دلیل کہ اس نے سقیفہ میں بھی یہی کہا تھا, سقیفہ بنی ساعدہ میں بھی انصار سے یہی کہا تھا کہ تم چاہو ابو عبیدہ سے بیعت کرو, یہ تو بخاری میں بھی موجود ہے, یا عمر سے بیعت کرو یا ابو عبیدہ سے بیعت کرو. تو عمر نے کہا نہیں ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں, تو اس وقت بھی اس کا یہ قول تھا, مرتے وقت بھی یہ قول تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر وہ واقعاً منصوص ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے, یا وہ خلافت کی اہلیت رکھتا, وہ خلافت کے لائق ہوتا, تو یہ کبھی نہیں کہتا
یہ کبھی نہیں کہتا اور اگر وہ خلافت کو اپنے لیے وبال اپنے لیے باعث عذاب نہ سمجھتا کبھی یہ نہیں کہتا کہ مرتے وقت وہ نہیں ختم نہیں ہوئی نا بات کر رہا ہوں ابھی بات بھائی کیوں بکا بات کرتے ہو وہ کبھی نہیں کہتا کہ کاش میں خلافت عمر یا ابو عبیدہ کے حوالے کیا ہوتا جی مزید بات کرو اب بات کرو میں نے آپ کی بات سنی ہے آپ میری بات آپ تسلی کے ساتھ سنیں جو آپ نے اس کے متن کے اوپر گفتگو کی ہے نا آپ نے کہا کہ انہوں نے فوت ہوتے وقت یہ فرمایا ان کی خلافت مردود ہے معاذ اللہ تو یہ جس طرح متن باطل ہے نا اس طرح آپ کی گفتگو بھی ساری باطل ہے اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے خلافت ان کی برات کیا ہے کہ آپ سوال کے ضمن میں مسئلہ خلافت کو چھوڑنا چاہتے ہیں سوال صرف اتنا تھا کہ یہ روایت جو ہے تبری میں ہے کنز المال میں ہے جس کتاب میں ہے بغیر سند کی آئی ہے ٹوٹلی طور پہ کسی کتاب کی تاریخ کو کسی محدث نے کسی امام عراقی نے امام ابن حجر نے امام ذہبی وغیرہ نے اگر شاید اس کا یہ مطلب نہیں جیسا کتاب کو کہا گیا جیسا کہ بخاری کو کہا گیا جیسے کتب ستہ ساری کو کہا گیا سیاہ ستہ کہا گیا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں یہ بات میں نے پہلے کہہ دی ہے اس کا جواب آ گیا ہے اگر آپ خامخواہ بات کو جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس وقت میں اس عنوان کی طرف ابھی آنا نہیں چاہتا کیونکہ وقت جو ہے یقیناً آپ کے پاس بھی کم ہوگا میرے پاس بھی کم ہے ابھی میرے جواب سن لیجیے میرے جواب سن لیجیے میری بات پوری ہونے دیں میری بات پوری ہونے روایات جو حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کرتے ہیں اگرچہ وہ اہل سنت کی کتب میں ہیں تاریخ کی کتب میں ہیں یا جن کتابوں کے اندر آئی ہیں اگر وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے تو شیعہ کو بالکل حق نہیں بنتا کہ وہ ان کی اس حوالے سے توہین کریں اور یہ روایات اس طرح پیش کریں اور لوگوں کو کہیں کہ ان کے متعلق تو انہوں نے خود اپنی خلافت کے متعلق یہ کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے متعلق میں تو ابو بیدہ کے ساتھ ڈال دیتا یہ کا یعنی الفاظ ان کے بخاری کا بھی آپ نے حوالہ دیا جو انہوں نے الفاظ بطور عاجزی کو بھی الزام کے طور پر ایک تصویر کا ایک بالکل عجیب سا رخ جو ہے دیتے ہیں اور آپ اس حوالے سے لوگوں کو ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متنفر کرتے ہیں یہ بہت بری بات ہے یہ آپ اس کو مانے نہ مانے وہ آپ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے وگرنہ یہ روایت بالکل اس قابل نہیں ہے کہ ان روایات سے جو ہے ابو بکر عمر عثمان کے اوپر اس طرح سے کیچڑ ڈالا جائے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں عزیزو اس شخص نے ابھی خود کہا ہے بھائی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کتاب دیکھا ہے کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا اور تو کتاب نہیں دیکھا تو سند اجازت ہے بات کرنے کی بھائی اجازت دیں ابھی بات میری بھائی ہے نا آپ نے کتاب تو دیکھا نہیں ہے اور سند کتاب اگر نہیں دیکھا تو سند بھی نہیں دیکھا نا تو آپ تو ویسے صرف تعصب کی روح سے ایک شخص نے کتاب بھی نہیں دیکھا سند بھی نہیں دیکھا جنہوں نے کتاب دیکھا ہے وہ حقیق محدث بڑے تاریخ میں ان جیسا کوئی ہے نہیں حافظ عبد الرحیم العراقی حافظ ابن حجر کا استاد حافظ الذهبی کتاب طبقات الحفاظ میں عبد الرحمن سیوطی کہتے ہیں کہ 4 ایسے ہستیاں ہیں کہ علم تصحیح و تضعیف احادیث میں سب علماء ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سب ان کے عیال ہیں ایک ہے حافظ الذهبی ایک ہے حافظ عبد الرحیم العراقی ایک ہے حافظ ابن حجر العسقلانی اور چوتھا حافظ یوسف مزی ہیں ان حضرات میں سے 2-3 تو یہاں پہ آ گئے نا 2-3 انہوں نے اس کتاب کی تصحیح کی اور سب احادیث کی تصحیح کی اب جو علم رجال میں اور تضعیف و تصحیح احادیث میں سب علماء ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں انہوں نے تصحیح کیا اب یہ حضرت جو ہیں نہ کتاب دیکھا ہے نہ حدیث دیکھا ہے صرف اور صرف تعصب کی روح سے اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے صرف اور صرف یہ ابو بکر اور عمر کے محبت میں یہ اندھے ہو گئے حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ ابو بکر نے اپنے آخر عمر میں کیا کہا ہے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے کتاب الاموال لحمید ابن زنجوی متوفى سنة 251 تحقیق شاکر ذیب فیاض الاستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الجزء الاول اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 303 میں یہ کہتے ہیں اس حدیث کا کوئی سند نہیں ملاحظہ فرمائیے یہی حدیث اس کتاب میں بھی ہے اس کے علاوہ تاریخ طبری میں بھی اس کے کتاب الاموال ابن ابی عبید میں بھی ہے کہتا ہے سند نہیں ہے حدثنا حمید أنبأنا عثمان بن صالح حدثني الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي حدثنا علوان بن صالح بن كيسان أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أباه عبد الرحمن بن عوف دخل على أبي بكر في مرضه الذي قبض فيه باقي وهي حديثة جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہ سند نہیں ہے کیوں سند نہیں ہے بہت مختلف کتب میں اس کی سند موجود ہے طبری میں اس کی سند ہے کتاب الاموال ابن ابی عبید میں اس کی سند ہے ابن زنجوی میں اس کی سند ہے کتاب احادیث المختارہ میں اس کی سند ہے پھر کہتا ہے سند نہیں سبحان اللہ دیکھا نہ کتاب دیکھا نہ سند دیکھا نہ حدیث دیکھا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہتا ہے یہ حدیث غلط ہے جی جناب مزید بولو میں نے آپ کو پہلے ہی اپنا لجاری صاحب میں نے کہا آپ نے کتاب مقدسی آ گیا تو میں نے اس کے متعلق بولا کہ یہ آڈیو کال چل رہی ہے میں نے آپ کا پیش کردہ سکین نہیں دیکھا اور جب دیکھوں گا تو اس کی سند پہ بھی بات کروں گا اگر اس میں اندر سند ہے اگر اس کے علاوہ آپ نے ایک اور کتاب کا حوالہ دیا ابھی نہیں آپ نے مقدسی کی کتاب زندگی میں دیکھی آپ نے سچی بات بتا آپ زندگی میں دیکھیں مقدسی کی کتاب اس کی رنگ پیلی ہے اس کی رنگ بلو ہے پیلی ہے کون سی دیکھیے زندگی میں وہ حدیث جس حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں وہ حدیث زندگی میں اس کی سند آپ نے جانچ پڑتال کیا ہے ویسے بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں حدیث نہیں ہے الحمدللہ ہم جانچ پڑتال کر سکتے ہیں ہم تحقیق کر سکتے ہیں یہ کیوں ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا کر سکنا اور بات ہے کر سکنا اور بات ہے کر چکنا اور بات ہے آپ نے کر دیا ہے تحقیق نہیں کیا ویسے بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں کہ نہیں ہے سند نہیں ہے اگر سند نہیں تو یہ کیا ہے جو سب کے سامنے ہے آپ اس کے رجال کو ثابت کریں آپ ایسے پڑھ دیں گے تو صحیح ہو جائے گی ایسے تو نہیں ہوتا نا
آپ کو مانا ہے کہ عام ہمارے لیے کافی ہے. ذہبی نے شہادت دی ہے, عبدالرحیم عراقی نے شہادت دی ہے, ضیاء مقدسی نے شہادت دیا کہ حدیث صحیح ہمارے لیے کافی ہے. کہا یس, اغلب لوگوں کے لیے کافی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ہر ایک کی جان پڑتال کریں, اس میں وقت لگتا ہے. وہ ہر ایک کو دکھانے کے لیے کہ یہ شخص صحیح ہے, یہ ثقہ ہے, یہ ثقہ ہے, سب کتابیں دکھانے میں اس میں 1.5 گھنٹے لگتے ہیں, 90 منٹ. اس میں ہمارا ابھی وقت نہیں ہے اس کے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے جتنا دکھا چکے ہیں. اچھا, مزید آپ کا سوال کیا ہے چشتی صاحب؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ جی, دوسرا سوال کیا ایسا نہ کریں, آپ اس میں بول بھی پڑتے ہیں اور آپ غصہ بھی کرتے ہیں. ایسا نہ کریں, غصہ تو کچھ آپ کو آتا ہے نا, غصہ نہیں کرنا چاہیے. بات کریں جو دل میں ہے, بات کریں بھائی. جی, اس کے بارے میں نے کہہ دیا کہ یہ جو آپ نے 2 کتابیں بھیجی ہیں, اسکین پیش کیا, میں ان کو دیکھوں گا. یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے اگر وہ کتاب نظر نہیں پڑی تو وہ نیلی پیلی ہو گئی, کیسی ہو گئی. ایسی بہت ساری کتابیں ہوں گی جو آپ نے بھی نہیں دیکھی. بھائی, جس کتاب کو میں نے نہیں دیکھی میں نہیں کہتا وہ ضعیف ہے. فرق یہ ہے کہ آپ نے جس کتاب کو نہیں دیکھی وہ کہتا ہے وہ ضعیف ہے. بھائی, آپ نے دیکھی نہیں کیوں کہتے ضعیف ہے؟ جن کتابوں کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہے نا, جن محدثین کا آپ نے نام بھی نہیں سنا, کہتے وہ نہیں ہے. بھائی, اس طرح نہیں ہوتا چشتی صاحب. آپ نے سنا ہوا ہے, آپ نے سنا ہوا ہے. جن کا میں ذکر کرتا ہوں, میں تو کتاب دکھاتا ہوں, نام پڑھتا ہوں. کیوں نہیں؟ میں ان کی کتابیں چاٹے میں نے یہ پوچھا. اگر میں نے کسی کا نہیں سنا, دیکھیں میرے عزیز, اگر میں نے کسی کا نام نہیں سنا, کسی کا کتاب نہیں پڑھا, میں کہہ دوں گا کہ میں نے نہیں دیکھا, میں نہیں پڑھا. آپ کی طرح تو نہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نیلی ہے کہ پیلی ہے, یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو بالکل جو عوام جو حالات. میرا سوال ہے آپ سے نا, آپ سچی بات بتائیں نا, کہ آپ نے زندگی میں ضیاء مقدسی کی کتاب دیکھی ہے؟ احادیث آپ نے زندگی میں آپ نے کتنی نہیں دیکھی ہوگی؟ یہ کوئی باتیں کرنے والی بات ہے. اچھا, یہ دیکھ, بات یہ ہے کہ جس کتاب کو میں نے نہیں دیکھا, میں نہیں کہتا وہ کتاب باطل ہے یا ضعیف ہے. آپ اس کتاب کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب یہ حدیث صحیح نہیں ہے نا. سوال یہ ہے کہ آپ ایک کتاب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے, وہ سند آپ نے دیکھا نہیں, آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے؟ یہ تو اللہ جاری صاحب ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ تو سامعین فیصلہ کر لیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کر چکے ہیں بھائی, وہ کر چکے ہیں. چشتی صاحب, آپ کو خود اندازہ نہیں ہے, آپ سب آپ پہ ہنس رہے ہیں. آپ مجھ پہ کوئی نہیں ہنس رہا. وہ بھائی جس کا عقل نہیں ہے وہ مجھ پہ ہنسا ہوگا. سب جن جو قلع ہیں وہ سب آپ پہ ہنس رہے ہیں. بہرحال آپ کوئی سوال ہے تو کر لو چشتی بھائی. ہنس رہے ہیں ہم پہ, ہم بھی یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ چکا ہوں جو آپ نے جن کی سند کا بتایا ہے ان کو ہم چیک کریں گے. اگر آپ بتا دیں گے ہم پھر آپ کو ایک راوی کے بارے میں. بھائی چیک کرنے سے پہلے آپ نے کیوں کہا ضعیف ہے؟ چیک کرنے سے پہلے کیوں کہا آپ نے ضعیف ہے؟ سوال یہ کہ چیک کرنے سے پہلے کیوں کہا ضعیف ہے؟ میں نے کتاب کے بارے میں بولا ہے. میں نے کہا کتاب کے اندر آ جائے, آپ کہتے ہیں محدث فلانی امام لکھا, امام ذابی نے کہا, حدیث کو بھی ضعیف کہا, آپ نے حدیث کو بھی کہا ضعیف, اور کتاب کو بھی آپ نے چیک نہیں کیا نا. کیوں کہتے ہو کہ کتاب یہ نہیں ہے, صحیح نہیں ہے؟ جب دیکھا ہی نہیں تو کیوں کہتے ہو ضعیف ہے؟ بہرحال حکم کرو, مزید کوئی سوال ہے یا نہیں ہے بھائی؟ مزید سوال یہ ہے کہ آپ اسی طرح ایک اور روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ میرے محبوب ہے, میں ایسے ہی کہوں گا کیونکہ آپ نے پیچھے کہا کہ ان کی محبت میں اندھے ہو گیا. الحمدللہ ہمیں ابوبکر عمر کی محبت اللہ پاک نے نصیب کروائی ہے. بھائی وہ آپ کے پڑوسی جو ہندو ہے نا, وہ رام کی محبت میں بھی وہ بھی اندھے ہیں. وہ آپ کسی کی محبت میں اندھے ہونا وہ کوئی حق کی دلیل نہیں ہوتی. آپ اس طرح کے بہت سارے لوگوں کی محبت میں اندھے ہیں, لیکن میں ہم تو نبی اور آل نبی کی محبت میں ہم مجنون ہیں. اگر اس پہ اعتراض ہے, ہم تکفیر کرتے تکفیر کر دو. ہم محمد علیہ السلام کی محبت میں ہم مجنون ہیں, پاگل ہیں, اندھے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر تکفیر کرنا ہے تو تکفیر کر دو. نہیں, ہمیں تو عبداللہ بن محبت میں آپ ہیں, ہم بیعت کی محبت میں اندھے نہیں لگتے ہیں. جی حکم کرو بھائی, سوال کیا بھائی؟ یہ جو اعتراض ہے یہ آپ کے پاکستان میں محمد ڈکو صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آپ میں شرک جو ہے وہ چیونٹی کی رفتار کی طرح چلتا ہے. اور کنز المال ادب مفرد میں ہے, ادب مفرد بخاری نے روایت کیا. ادب مفرد میں کنز المال کیا؟ کنز المال کوئی مصادر میں سے تھوڑی ہے, بخاری نے روایت کیا ادب المفرد میں. آواز نہیں آ رہی بھائی چشتی بھائی؟ جی وہ بخاری نے الادب المفرد میں اس حدیث کو روایت کی. جی مشکل کیا ہے اس میں؟ آپ کے پاس پڑھی ہے؟ جی پڑھیے. اسکین دکھا دیں ذرا. اسکین نہیں, وہ کتاب ہی اگر ابھی کتاب یہ بیچارہ جو ہے نا آپ پاس کے بھی آ جائے. پہلے تحقیق کرتے ہیں نا سوال کرنے سے پہلے, آپ شرمندگی نہ ہوتی. الحمدللہ ہم کوئی تقریبا نہیں کرتے, ہم کوئی پھنسنے والے نہیں ہیں الحمدللہ. جی آپ کہہ رہے ہیں کنز المال میں نا, یہ آپ کے ڈکو صاحب نے لکھا ہے. اور ڈکو نے لکھا ہوگا, ٹھیک ہے, ڈکو نے لکھا ہوگا, صحیح لکھا ہے اس نے. کنز المال میں بھی ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں. کنز المال بہت جامع کتاب ہے. کنز المال میں شاید ایسی کوئی حدیث نہ ہو جماعت مخالفین کی جو کنز المال میں نہ ہو. کنز المال جو ہے بہت جامع ہے, اس میں سب احادیث یعنی بخاری, مسلم, کتب اربعہ, مسند احمد بن حنبل, کتاب البحر الزخار, مسند بزار, معجم الکبیر الطبرانی, سب ان سب کی احادیث انہوں نے جمع کی اس میں. کنز المال یہ کتاب ہے الادب المفرد. لہذا فرمایا عزیزو
सनद है इसकी? الأدب المفرد تأليف إمامهم الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري متوفى سنة 256 جاء المكتبة التوفيقية سیدنا الحسین القاہرہ، قاہرہ میں چھپی ہے کتاب تصوفی ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر صفحہ نمبر 242 حدیث نمبر 724 معافی ہے، صفحہ نمبر 243 حدیث نمبر 726. حدثنا عباس النرسي حدثنا عبد الواحد حدثنا ليث أخبرني رجل من أهل البصرة قال سمعت معقل بن يسار يقول انطلقت مع أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. میں ابو بکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. فقال یا ابا بکر، انہوں نے فرمایا یا ابا بکر للشرك اخفى فيكم اخفى من دبيب النمل. شرک تم میں، شرک آپ میں چونٹی کے حرکت سے، چونٹی کے چلنے سے زیادہ، کیونکہ چونٹی چلتا ہے تو بہت آرام سے چلتا ہے، اس کا حرکت بہت واضح نہیں ہوتی، اس سے زیادہ جو ہے آپ میں مخفی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. فقال ابو بکر وهل الشرك الا من جعل مع الله الها اخر. ابو بکر نے کہا کہ کیا شرک یہی تو ہے تو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ پہ انسان عقیدہ رکھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، للشرک اخفى من دبیب النمل، بلی شرک چونٹی کی حرکت سے زیادہ مخفی ہے، زیادہ پوشیدہ ہے. الا ادلک علی شیء، کیا میں تجھے یہ راہ نہ بتاؤں؟ اذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره، اگر یہ تم یہ کام کر دو، یہ ذکر پڑھو تو شرک تم میں سے دور ہو جائے گا، زیادہ ہو کم ہو. قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما اعلم. یہ دعا پڑھو تو شرک دور ہو جائے گا. بس حدیث ختم. یہ روایت ہے بھائی. اور کیا حکم ہے چشتی بھائی؟ جی تیسرا سوال جی میں سن رہا ہوں. یہ دو روایات ہیں، ایک یہ والی اور ایک مقدسی والی. اس کا انشاءاللہ اس کی سند کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. یہ پنسنے والی بات اس میں ڈکو صاحب پہ آپ کا اشکال کیا تھا؟ ڈکو پہ اشکال کیا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے کنز المال میں سے پیش کی تھی اور کنز المال میں اس کی کوئی سند نہیں ہے. ابن کثیر میں بھی اس کی کوئی سند کنز المال میں تو کوئی سند نہیں ہوتی نا. یہ دیکھ کے کہتے ہیں کنز المال میں سند نہیں. اور بھائی کنز المال کتاب جمع جوامع سے لیا گیا ہے، وہ جمع جوامع سیوطی صاحب کی. مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ اس نے آسانیت کا ذکر کیا، کیونکہ اس کا حجم بہت بڑا تھا، کیونکہ اس نے سب احادیث جمع کیا نا، جتنے دنیا میں حدیث ہیں اس نے جمع جوامع میں جمع کیا، تو اس کا حجم بڑھ جاتا بہت. بہرحال حکم کرو مزید. وہ صرف روایت کرتا ہے کہ راوی کون ہے، پورا سند میرے خیال میں نقل نہیں کرتا. سیوطی صاحب پورا سند نقل نہیں کرتا، کہتا ہے اس کتاب میں مثلا زید بن ارقم سے روایت ہے، اس کتاب میں زید بن ثابت سے، وہ پورا سند روایت نہیں کرتا، کیونکہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ پھر وہ کتاب بہت موٹی ہو جاتی نا اگر وہ کر لیتا، کیونکہ دنیا میں جتنے احادیث ہیں انہوں نے جمع کیا. اور حکم. اور آپ خوش ہو گئے کس کی سند نہیں جی، اور آپ خوش ہو گئے کس کی سند نہیں. اللہ یاری صاحب، جو بندہ اعتراض کر رہا ہے حضرت ابوبکر پہ کر رہا ہے، کسی پہ الزام لگا رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی سند وہ روایت. اب میری بات آپ سن لیں، یہ کیا بات ہے؟ جو متائن ابوبکر پہ ہیں اس کے اسانید ثابت ہیں. مثلا تفسیر سورہ حجرات میں ہے، اس نے آواز اوپر کیا نا، اس بخاری میں ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. کسی جنگ میں اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، کسی جنگ میں اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، اس کی سند ثابت ہے. جنگ خیبر میں یہود سے بھاگ گیا تھا فرار، اس کی سند موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے متائن بہت زیادہ ہیں ابوبکر کے، آپ کتنے سند کے ساتھ. یہ وہ تبلیغ سورہ براءت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزل کیا تھا اور وہ ذلیل ہو کے واپس آیا تھا مکے کے راستے سے. اس کی وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. کئی احادیث ہیں. اس کی خلافت اس نے خود اپنی خلافت سے اظہار ندامت کیا، اس کی سند ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. اتنا تیز نہ جائیں، اتنا تیز جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ صاحب ٹھہر جائیں، تھوڑا سا سانس لیں. آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنے برسنے کی کوشش نہ کریں. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے پروگرام میں آپ جناب والا دائیں بائیں سے آپ جتنے اعتراض آپ نے کر دیں، آپ کو شروع ہو جائیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم بھی کچھ پھر ایسی بات کہہ دیں جو دوسرے لوگوں کو اچھی نہ لگے. ایسا نہ کریں. ناجل بلاغہ میں آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے بھائی، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ابوبکر پہ اعتراض بلا سند کیا ہے، تو کون سا ہم نے اعتراض بلا سند کیا بھائی ابوبکر پہ؟ لیکن ڈکو جو ہے ہمارے کوئی بڑے عالم نہیں ہے. ڈکو بیچارے ایک ہیں جو ہے مولوی ہیں. ہماری جو کتب ہے نا متائن پر، علامہ مجلسی کی کتابیں ہیں، علامہ حلی کی کتابیں ہیں، ان کو جو اصلی کتابیں ہیں وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ انہوں نے اگر کوئی غلط بات کی ہے، اس کی سند کی ضرورت ہے تو آئی ہے. اب ایک بیچارہ ایک چھوٹا سا مولوی ہے معاصر ڈکو صاحب، انہوں نے اگر اپنی کتاب میں چلے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا حدیث پہ انہوں نے استدلال کیا جو ضعیف ہے. وہ کوئی شیعہ علماء میں اس کی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے ڈکو صاحب کی. جی سارے اسی طرح کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ یاری صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں تو اعتراف کرتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو خود کہتا ہوں بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں نے کبھی ادعا کیا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. جس کا خود کچھ کو نہیں ہے، جو اپنا خود اعتراف کر رہا ہے، پھر دوسرے کا کس طرح کہہ سکتا ہے؟ ختم بات. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں. میرا علم بہت کم، بہت ناچیز نہیں ہے. علم ہی نہیں ہے. ختم بات.
मैंने अगर आप ये गलत फहमी है कि मैंने इतराफ किया कि मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूँ, तो ये आपको किसी ने गलत खबर सुना है। मैं ना अल्लामा हूँ, कुछ भी नहीं, मैं एक छोटा अदना तालिब इल्म, वो भी बहुत मजाजन। ठीक है ना। और मजीद हुक्म चिश्ती भाई। सवाल है एतराज। आप चिश्ती भाई, चिश्ती साहब, मैं आप एक बात आपसे कहूँ चिश्ती साहब, आप हमसे नाराज ना हो जाइए, ठीक है ना। जो बातें हुई आपस में दो भाइयों में बेतकल्लुफ बातें होती हैं, तो आप नाराज ना हो जाइए, और इंशाल्लाह अपने सवाल बकिया जो सवाल हैं अगले हफ्ते के लिए रखें। आपको 40 मिनट से टाइम दिया है, आप दूसरों को कॉल करने दें, ठीक है ना। चलो ठीक है इंशाल्लाह। ओके, बहुत मेहरबानी आपके, खुदा हाफिज़। बहुत